نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں چینل زاویہ، آپ کا میزبان زاہد محمود رہا، اور آج گجرانوالہ کے سینئر جرنلسٹ بیورو چیف دل نیوز شفقت ندیم گرائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج کے دن کے حوالے سے ہم پوچھتے ہیں کہ ابھی گجرانوالہ میں جو کرونا کی وبا ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور لوگ اس بارے میں کیا احتیاط کر سکتے ہیں۔ جی آئیے ہم اپنے تجربہ کار اور سینئر بھائی سے پوچھتے ہیں جی وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی شفقت بھائی۔ جی گجرانوالہ شہر میں جو صورتحال چلتی جا رہی ہے نا کہ دن بدن کرونا وائرس کے جو پیشنٹ ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو ہمارا میڈیکل عملہ ہے وہ بھی اس کرونا وائرس کا شکار ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ نے تو یہ اقدام کیا تھا کہ لوگ بے روزگاری کی وجہ سے نہ مر جائیں، ان کے حالات گھریلو ٹھیک نہیں ہیں، لیکن جو ہماری رپورٹیں کہہ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ جو میڈیکل عملہ ہے اس میں سے 80% لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور جو نظر یہ آ رہا ہے کہ کافی لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کرونا وائرس کی ایسی وبا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں لالی پاپ دے رہی ہے، ہمیں طرح طرح کے جو ہے وہ ڈرامے کر رہی ہے ہمارے ساتھ، کلیکشن کرنے کے لیے، وہ ڈالر کمانے کے لیے حرکات کر رہی ہے، لیکن حقائق کچھ اور ہے۔ اب صورتحال یہ گجرانوالہ میں چلتی جا رہی ہے کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ سول اسپتال کے اندر 80% جو ڈاکٹر اور میڈیکل عملہ ہے، نرسنگ سٹاف ہے، وہ بھی کرونا وائرس کے شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ڈاکٹر نعیم اختر جو ہے وہ بھی اس وجہ سے شہید ہو گیا ہے، دیگر لوگ، حتیٰ کہ آپ کے گجرانوالہ کے 2 MP اس وقت کورونائٹ ہو چکے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اسی طرح جو ابھی پچھلے دنوں ہماری ایک بڑی ہی نامور سوشل لیڈی بھی تھی MP شہید رضا، وہ بھی اس کی وجہ سے شہید ہو چکی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گجرانوالہ کے عوام کو جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کو ضرور اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس وبا سے ہم مل کر متحد ہو کر اس سے بچ سکیں۔ گجرانوالہ میں لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ آج کل جو اگر ہم یہ بخار وغیرہ کے لیے جو بھی فلو کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے نا وہ ٹیکہ لگاتے ہیں، زہر کا لو گاؤں میں یا دیہات میں یہ مشہور ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ شہر خود ہی یعنی کہ میڈیسن لیتے ہیں اور اس ڈر سے وہ ہسپتال نہیں جا رہے ہیں۔ تو آپ کا اس بارے میں، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا ہمیں سچ بتائے، تو ہم کیا اس بارے میں سچ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں بات بڑی کھری سی ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے اب تو ایسی رپورٹس بھی آ چکی ہیں کہ جو بیماری ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس نہیں ہے، وہ بالکل غلط کہتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی سنی سنائی سوشل میڈیا کی پھیلائی ہوئی کچھ چیزیں ہیں جس وجہ سے ان کے ذہنوں میں یہ چیز ہے۔ لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے کہ کرونا وائرس ہے اور اس کی ابتدا جب ہوتی ہے تو ہمیں عام طور پہ نہیں پتہ چلتا، اب کیونکہ نہ تو اس کی ویکسین ہے، نہ اس کے کچھ ایسے ادویات میڈیکل کی ہے کہ جس وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ کرونا وائرس جو ہے۔ اب میڈیا کا کام یہ تو نہیں ہے کہ اپنی چیزیں جو اس نے بنا کے سائنٹیفک چیزیں لا کے میدان میں رکھنی ہے، اس لیے لوگوں کا یہ جو خیال ہے یہ غلط ہے کہ میڈیا ان کو جو ہے مس گائیڈ کر رہا ہے۔ حقائق یہی ہے کہ کرونا وائرس ہے، لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ان کو کوئی انجیکشن لگا دیتے ہیں یا کوئی بھی کسی کی موت کا جو سامان نہیں تیار کرتا، لیکن عوام کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں پہ کان دھرے، وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ میرا بڑا اچھا تعلق تھا ڈاکٹر نعیم اختر صاحب سے، اب وہ بیچارہ چاہتا تھا کہ میں فوت ہو جاؤں۔ اس طرح یہ پیپلز کالونی کے علاقے میں 2 پولیس افیسر تھے، ان کا ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے MP جو ہوئے ہیں، کیا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں؟ اب اصل بات یہی ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ ٹیسٹنگ پوزیشن نہیں ہے، اس وجہ سے لوگوں کو جو ہے نا مس گائیڈ کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آج لوگ احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے۔ لیکن میرا میسج یہی ہے کہ عوام کو اس طرف نہیں آنا چاہیے، نیگیٹو سوچ کی بجائے پازیٹیو سوچ رکھ کے اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ شفقت بھائی، اس میں ہم آپ سے مزید آگے چلیں گے تو لوگوں کا خیال ہے کہ اب یہ لاک ڈاؤن یا نہیں ہوگا، اب آزادی مل چکی ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم بے شک ماسک پہنے یا نہ پہنے کوئی احتیاط نہیں ہے، ہم نے بھی ہر روز گجرانوالہ میں ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں،
تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر حکومت نے بڑی تغدو کے بعد یہ کام سب کھولے ہیں تو میرا خیال ہے اس کو مزید جو ہے بجائے کہ اس کو کہنے کہ اب لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا اور اب اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اس بارے میں کہتا ہوں کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں سٹیپ بائی سٹیپ نرمی کی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے کہ حکومت اب قانون کے ذریعے فورس کے ذریعے امپلیمنٹ کروائے. میں سمجھتا ہوں وہ کوئی طریقہ جمہوری ممالک کے حوالے سے ہماری عوام کے حوالے سے اچھا نہیں ہے. گورنمنٹ نے باقاعدہ SOPs دے دی. SOPs دینے کے بعد ہمارے کیونکہ ملک جو ہے ابھی ترقی پذیر ہے, یہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے, غربت بہت زیادہ ہے, یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ایک اچھی گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا اگنور نہیں کر سکتی اس چیز کو. اب اس حوالے سے جو ہمارا خیال ہے وہ یہی ہے کہ عوام اگر یہ چاہتی ہے کہ جس طرح گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کم کیا ہے اس کے اوپر کہ ان کو مزید سہولتیں ملے تاکہ ان کے کاروبار چل سکے, ان کی روزانہ کی مزدوری بہتر طریقے سے چل سکے, تو پھر ان کو احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ جیسے آج کی بھی رپورٹ یہ ہے کہ 78 کے قریب جو ہے آج پیشنٹ جو ہے موت کے منہ میں جا چکے ہیں. اور اس سے کیا صورتحال ہے کہ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا, دن بدن جو ہے اگلے جون کے حوالے سے جو میڈیکل شخصیات ہیں سائنٹیفک حوالے سے وہ ریسرچ کر رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ جون کے مڈ کے اندر یہ مزید پھیل سکتا ہے. اور اگر ایسا ہوا, اللہ نہ کرے ایسا ہو, تو پھر آپ کے پاس تو وینٹیلیٹر نہیں ہے, آپ کے تو محکمہ صحت اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کے پیشنٹس کو لے اور ان کی دیکھ بھال ٹریٹمنٹ کر سکے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو جو ہے اس بارے میں کبھی بھی نیگیٹو سوچ نہیں رکھنی چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہر روز آئے دن میڈیا پر جو ہے جون میں بچوں کے اسکول جو کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں, پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو, یہ مختلف افواہیں لوگ جیسے کہ یہ ہسپتال والی افواہ کہ وہاں بندے مار دیتے ہیں, یا بھی یہ افواہ گجرانوالہ میں یا پورے پاکستان میں کہ جون میں اسکول جولائی میں کھل رہے ہیں. تو آپ کیا اس کے بارے میں جو بچے ہیں وہ تو دیکھیں بڑے ہیں, اگر بچوں میں یہ بیماری آ جاتی ہے اسکول کھلتے ہیں تو یہ افراتفری نہیں مچ جائے گی؟ جی اس بارے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ نے جو یہ اقدام کیا ہے کہ دیگر شعبہ جات کو کھولا ہے, اسی طرح جو اسکول تعلیمی ادارے ہیں چاہے وہ اسکول لیول ہو چاہے یونیورسٹی لیول ہو, انٹرنیشنل ریسرچ میں بھی کل پڑھ رہا تھا جس کے مطابق جو سائنسدان ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بایولوجسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ 50 ایج سے ابو جو لوگ ہیں ان میں زیادہ پھیل رہا ہے. یہ بھی کل کی بھی رپورٹ جو لاہور کے اندر ٹیسٹنگ کی گئی ہے, سیمپلنگ کی گئی ہے, اس کے اندر بھی یہ رپورٹ آئی ہے کہ 50 ایئر سے ابو جتنے لوگ ہیں ان میں 14% کے حساب سے لاہور میں زیادہ پھیلا ہے. جہاں تک تعلق سکول کالج یونیورسٹیوں کا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی گم گو کی کیفیت ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ اب یا تو مختلف ادارے جو ہیں مثال کے طور پر یہ جو بازار ہیں یہ نہ کھلتے یا دیگر چیزیں نہ کھلتی. اب کرونا تو ہر جگہ پہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جہاں دیگر اقدامات کیے ہیں وہاں SOPs کا اوورآل نفاذ کر کے, بلکہ میں ایک تجویز یہ بھی دینا چاہوں گا گورنمنٹ کو چاہیے کہ باقاعدہ فائن رکھے, باقاعدہ امپلیمنٹ کروائے, جو ماسک کو لازمی قرار دے دے, سینیٹائزر کو لازمی قرار دے دے, تاکہ حالات اگر گورنمنٹ نے عوام پہ اوپر اس طرح ڈیپینڈ کیا تو پھر ممکن ہے کہ یہ زیادہ پھیلنے لگ جائے. اور اسی حوالے سے کیونکہ تعلیمی میدان کے اندر ہمارے بچوں کا بھی حرج ہو رہا ہے, ان کو بھی SOPs کے اوپر عمل کر کے اگر وہ کھولنے کا ان کے اداروں کے مالکان یا جو ہمارے تعلیم ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو کھول رہے ہیں, لیکن ان کو بھی SOPs کے بتا اگر وہ نہ کھولیں تو پھر ان کے اوپر بھی قدغن ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, تاکہ کرونا وائرس سے ہم مل کر جو ہے نا اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے سینئر جرنلسٹ جناب شفقت محمود گرایا صاحب. آج انہوں نے ہمارے ساتھ پروگرام کیا, ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں پتہ کی باتیں بتائیں. خواتین و حضرات, جہاں پر ہم گورنمنٹ کو
بلیم دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر رہی، وہاں پر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا اور اپنے گردنواں کا خیال رکھیں اور ان قوانین پر عمل کر کے ہم بہتر زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ جی میں ہوں آپ کا میزبان زاہد محمود راہ، اگلے نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے چینل زاویہ۔ جی